الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين أفضل السلام وأكمل الصلاة على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم صدق الله مولانا العظيم. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمین. حضرات گرامی، معزز حاضرین کرام، ذوی الاحترام، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم عرض کیا گیا تھا کہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ پاک کے اندر رونق افروز ہوئے. آپ نے جہاں آج کل قباء کی مسجد ہے وہاں پہل آپ نے تشریف رکھا، اس مسجد کی بنیاد رکھی، اس کی تعمیر فرمائی اور 14 دن تک آپ نے یہاں پر قیام فرمایا. 14 دن کے بعد آپ مدینہ پاک کے لیے روانہ ہوئے اور اس دن جمعے والا دن تھا جب آپ نے روانگی اختیار فرمائی. صحابہ کرام کی کا ذوق اور شوق وہ اس قدر جو تھا وہ زیادہ تھا کہ صحابہ کرام خود بیان فرماتے ہیں. بخاری کے اندر براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی بھر کبھی بھی اتنا لوگوں کو خوش نہیں دیکھا جتنا حضور کی آمد کے ساتھ وہ خوش تھے. اس قدر خوشی کا اظہار تھا. اس کے اندر کیا بچے، کیا بوڑھے اور کیا جوان، کیا مرد، کیا عورتیں، کوئی بھی ایسا فرد نہیں تھا کہ جو خوشی کے ساتھ جھوم نہیں رہا تھا. حضور نے جمعے والے دن وہاں سے آپ نے مدینہ پاک کے لیے روانگی اختیار فرمائی تو راستے کے اندر آج کل جن لوگوں کو حاضری نصیب ہوئی ہے مسجد قباء سے آتے ہوئے یا جاتے ہوئے وہاں پر مسجد جمعہ ہے. اس مسجد جمعہ کے اندر دنیا کا پہلا جمعہ ہوا جو ہمارے آقا نے پہلی دفعہ وہاں پر خطبہ دیا. وہ جو خطبہ ہے وہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اس خطبے کا ہر لفظ جو ہے وہ غالباً ہزاروں من سونے کے ساتھ تولنے کے قابل ہے. اور بندہ اگر اس خطبے کو سمجھے اور اس خطبے پر غور و فکر کرے تو حقیقت بات یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کی صحیح سمت کو واضح کر سکتا ہے. اور ہمارے آقا کی ذات مبارکہ نے وہ پہلا خطبہ ارشاد فرمایا وہ ہماری حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. تو کیونکہ کتابیں بڑی تھیں تو میں نے یہ خطبہ ذرا تحریر کر کے تاکہ آپ کو بھی اپنے آقا کا جو اصل الفاظ کے اندر واضح اور آپ کی تقریر اور آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس وقت تو اس کو آپ پیش نظر رکھیں اور دیکھیں کہ حضور سرور کائنات کی ذات مبارکہ نے اپنی امت کے لیے اور قیامت تک کے لیے، اور جیسا کہ حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی حدیث سنی جائے اور جب بھی کوئی حضور کی بات ہو تو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بیان کر رہا ہے، یہ سمجھیں کہ حضور خطاب کر رہا ہے، کیونکہ بات جو حضور کی ہوتی ہے
تو اس کو اس نیت کے ساتھ سنیں اور یہ اپنے دل کے اندر یہ بات بٹھائیں کہ مجھے آقا کا پیغام مل رہا ہے اور میں حضور کی باتیں سن رہا ہوں. تو اگر بندے کی یہ نیت ہو اور اس سے ذوق اور شوق کے ساتھ بیٹھے تو ظاہر بات ہے کہ اس پر اللہ پاک وہی کرم فرمائیں گے کہ جو اللہ پاک نے وعدے کر رکھے ہیں. چنانچہ آپ کا خطبہ مبارک آپ نے جو پڑھا تو اس کے ابتدائی الفاظ یہ تھے کہ الحمدللہ احمدہ و استعینہ و استغفرہ واستہدیہ. حضور فرماتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں، ساریاں خوبیاں اللہ کے لیے، سارے کمالات اللہ کے لیے ہیں، اور جو بھی کسی کو کوئی کمال خوبی ملتی ہے وہ میرے رب کی طرف سے ہوتی ہے. احمدہ، میں اپنے رب کی بے شمار تعریف کرتا ہوں. واستعینہ، ہر معاملے کے اندر اس سے مدد طلب کرتا ہوں. واستغفرہ، اور میں اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ حضور کی ذات مبارکہ کس طرح آپ خطبے کی ابتدا فرماتے تھے. یعنی ابھی بات نہیں کی تو سب سے پہلے اللہ پاک کی تعریف کی، پھر اللہ پاک سے مدد طلب کی، اور پھر اللہ پاک سے پہلے ہی معافی طلب کر لیا. باری تعالیٰ میں تیری مخلوق کے ساتھ تیرے حکم کے ساتھ مخاطب ہونے لگا ہوں، اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس کی میں معافی چاہتا ہوں. تو دیکھیں کہ یہ اصل میں حضور نے غلطی کیا کرنی تھی. یہ ساری باتیں ہمارے لیے، ہماری تعلیم کے لیے، اور ہمیں ہمارے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی بات شروع کرو تو اللہ پاک کی ذات مبارکہ کا اس طریقے کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد آگے بڑھو. پھر فرماتے ہیں واستہدیہ، اور میں اللہ پاک سے ہدایت طلب کرتا ہوں. اے اللہ پاک مجھے ہدایت پر قائم رکھنا اور لوگوں کو ہدایت پر قائم رکھنے کے لیے مجھے توفیق عطا فرمانا. وَأُؤْمِنُ بِهِ، اللہ پر ایمان لاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے آقا کا ایمان تو پہلے بھی موجود تھا. اب اس وقت یہ کہنا کہ اؤمن بہ، اللہ میں ایمان رکھتا ہوں، تو یہ اپنے ایمان کی تجدید ہے، اپنے ایمان کو بار بار اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا. اور اس بات کی ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو، ایمان میں کوئی فرق پیدا ہو گیا ہو، تو یہ الفاظ کہا کرو کہ اؤمن بہ، اللہ میں تیرے اوپر ایمان رکھتا ہوں اور میں تیرے اوپر ایمان کی تجدید کرتا ہوں. اور لا اکفر، میں اللہ میں کبھی بھی تیرا انکار نہیں کروں گا اور کبھی میں کفر نہیں کروں گا. وعاد من یکفرہ، اے اللہ میں ان لوگوں کا دشمن ہوں کہ جو تیرے ساتھ تیرا انکار کرتے ہیں. جو تیرے نہیں ہیں وہ ہمارے بھی نہیں ہیں، اور جو تیرے ہیں وہی ہمارے ہیں. جن کی تیرے ساتھ دوستی ہے ہماری انہی کے ساتھ دوستی ہے، اور جو تیرے دشمن ہیں اے اللہ ہم ان کے بھی دشمن ہیں. لا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی قوت نہیں، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں. دیکھیں کیسی خوبصورت حضور کی ذات گرامی نے یہ کلمہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں کہ ارسلہ بالہدی والنور والموعظۃ، اے اللہ تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ہدایت دے کر بھیجا، والنور، اور نور دے کر بھیجا ہے. میں دنیا کو نور سے معمور کر رہا ہوں. والموعظۃ، اور میں لوگوں کی خیر خواہی اور انہیں وعظ کرتا ہوں. علی فترۃ من رسل، جب رسولوں کا آنا بند ہو گیا، رسول تشریف ہی نہیں لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے 570 سال گزر گئے.
اور اس کے بعد تو نے مجھے بھیجا وَقِلَّةٍ مِّنَ الْعُلُوِّ وَضَلَالَةٍ مِّنَ النَّاسِ، اے باری تعالیٰ کہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، ہر طرف گمراہی پھیل گئی اور تو نے مجھے یہاں پر بھیجا وَإِنْقِطَاعِ الزَّمَانِ وَدُنُوِّ مِنَ السَّاعَةِ، اے باری تعالیٰ زمانہ ختم ہونے والا ہے اور قیامت بالکل قریب ہے اور موت بالکل قریب آ چکی ہے۔ حضور سرور کائنات اکثر ارشاد فرماتے تھے میں اور قیامت اس طرح آپ انگلیاں فرماتے ہیں، مطلب فرماتے کہ جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں اسی طریقے کے ساتھ میں اور قیامت قریب ہیں۔ اور قرآن کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے ہاں جو دن ہے وہ تمہارا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ آگے بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں اللہ کے نزدیک 1000 سال کا ایک دن ہے، ہمارا 1000 سال گزرتا ہے، اللہ پاک کا ایک دن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا کو گئے ہوئے ابھی 1.5 دن ہوا ہے، پورے 2 دن بھی نہیں ہوئے، کیونکہ یہ 1437 ہجری ہے، ابھی 35 بھی پورا 1500 بھی نہیں ہوا۔ حضور کو دنیا سے گئے ہوئے صرف 1.5 دن ہوا ہے اللہ کے نزدیک، تو ابھی 1.5 دن کتنا ہوتا ہے؟ ممکن ہے 1.5 دن اور گزر جائے، اور اللہ کے ہاں وہ ہمارے 3000 سال اور اللہ پاک کے وہ 3 دن ہوں گے۔ اگر 4000 سال ہے تو اللہ کے تو صرف 4 دن ہونے۔ اس لیے ہمارے آقا نے اور قرآن نے یہ بیان کیا کہ ہمارا 1000 سال اور اللہ پاک کا ایک دن یہ برابر ہے، تو لہذا ہمارے آقا کو گئے ہوئے تو ابھی سارا 1.5 دن ہوا، اور اگر 1.5 دن چلو اور گزر جائے یا 2-4 دن اور گزر جائیں تو حضور نے اس لیے فرمایا کہ میں قیامت کے بالکل قریب ہوں، کیونکہ آپ کے نزدیک وہی دن معتبر ہیں جو اللہ کے نزدیک معتبر ہیں۔ آپ اللہ پاک کی بات فرما رہے تھے، پھر فرماتے ہیں کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہ تو تمہید تھی، یہاں سے آپ اب نصیحت شروع کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جس بندے نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی فقد رشد، وہ ہدایت پر ہے۔ ہدایت صرف اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا نام ہے۔ اور جو بندہ بھی اپنی طرف سے کوئی بات گڑتا ہے، اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بناتا ہے، اپنی طرف سے کوئی وہ طرز اختیار کرتا ہے زندگی کی، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو بڑے لمبے لمبے وہ بال رکھتے ہیں، وہ گلے میں لوہے ڈالتے ہیں، ہاتھوں میں پتہ نہیں کیا ڈالتے ہیں، کبھی پیروں کے اندر، اور کبھی کئی قسم کے کپڑے، کبھی کسی قسم کے کپڑے، اور اپنی طرف سے وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے درویش۔ درویشی فقط اللہ رسول کی اتباع کا نام۔ درویش صرف وہ ہوگا جس کو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری حاصل ہے، اس کے علاوہ قطعی طور پر ہم کسی کو درویش نہیں مانتے، نہ کسی کو ہم ولی مانتے ہیں، نہ کسی کو کچھ اور مانتے ہیں۔ اتنے ساری ولایتیں، ساری درویشیاں اور سارے فقر حضور کی اتباع کے اندر۔ ہمارے آقا کی جو بندہ اتباع کرے گا وہی ولی ہے، وہی غوث ہے، وہی قطب ہے، وہی فقیر ہے، وہی درویش ہے، اس کے علاوہ درویشی کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے آقا نے فیصلہ فرما دیا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی سیدھے راستے پر ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ آگے حضور نے خود فرمایا کہ وَمَن یَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَا، جو ان کی نافرمانی کرتا ہے وہ راستے سے بھٹک گیا، وَضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور وہ دور کی گمراہی کے اندر چلا گیا۔
یعنی ہمارے آقا نے اس کو مسلمان بھی نہیں کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دیتا ہے. اور یہ قرآن کی آیت بھی یہی ہے. قرآن پاک نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرے وہ بندہ بڑی دور کی گمراہی کے اندر چلا جاتا ہے. اور ہمارے آقا نے بھی فرمایا وَمَن يَعْصِهِمَا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، جو ان کو چھوڑ دیتا ہے اور ان کی اتباع نہیں کرتا، فقط غوا، وہ بندہ جو ہے وہ گمراہ ہو گیا اور ضل ضلالا بعیدا، اور وہ دور کی گمراہی کے اندر جا پڑے گا. اور پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَأُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی دعوت دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ پاک سے ڈرو، اللہ پاک کا تقوی اختیار کرو. اوصیکم بتقوی اللہ ہے. یہ ہمارے آقا کی ذات مبارکہ نے آپ نے پہلا جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے اندر امت مسلمہ کو پیغام دیا اوصیکم بتقوی اللہ ہے، میں تمہیں اللہ پاک سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. تو آپ یہ حضور نے وصیت کا لفظ بولا ہے. ہمارے یہ اس لیے آپ نے فرمایا کہ وصیت کو لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ میری ماں کی وصیت ہے، یہ میرے باپ کی وصیت ہے، یہ فلاں کی وصیت ہے. چونکہ وصیت کو عام لوگ بڑی اہمیت دیتے تھے، کہتے تھے میرا چاہے نقصان ہے یا فائدہ ہے لیکن میرے باپ نے یہ وصیت کی، میری ماں نے یہ وصیت کی، میرے بھائی نے یہ وصیت کی فلاں. لیکن ہمارے آقا نے بھی یہی الفاظ ارشاد فرما کے اوصیکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. اس لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے باپ کی وصیت کو تو اہمیت دیں، اپنی ماں کی وصیت کو اہمیت دیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کی وصیت کہاں گئی؟ ان کی وصیت ساری وصیتوں سے اولی ہے، سب سے اس کی اہمیت زیادہ ہے. اور پھر آپ یہ جو اگلے حضور نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ خیر ما اوصى به المسلم المسلم، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جو دوسرے مسلمان کے ساتھ بہترین جو بھلائی کر سکتا ہے، سب سے زیادہ جو ہمدردی کر سکتا ہے. آپ نے دیکھو کہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ کس طرح آپ نے نصیحت فرمائی. آپ فرمانے لگے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جو بہترین ہمدردی کر سکتا ہے، سب سے اعلیٰ جو اس کی بھلائی کر سکتا ہے، ان یعضدہ علی الاخرہ، اس کو آخرت کی وصیت کرے، کہے کہ آخرت کی تیاری کر، آخرت کے لیے کوئی کام کر لے، موت کے لیے کوئی کام کر لے، قبر کے لیے کام کر لے. لو یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے آقا نے یہ کتنی عظیم ترین بات فرمائی ہے، اس سے اعلیٰ کوئی بات نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی اگر کوئی مدد کرنا چاہتا ہے، اس کی کوئی خیر خواہی کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہے کہ آخرت کی تیاری کر، اسے نصیحت کرے کہ ایسے کام نہ کر. ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی کاروبار ہو گیا، فلاں ہو گیا، کسی نے کوئی پیسہ دے دیا، یہ دے دیا، لیکن حقیقی طور پر اگر ہم اس بات پر کار بند ہو جائیں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے لگ جائے تو جھگڑے ختم ہی ہو گئے، اور کسی قسم کی لڑائی اور جھگڑا جو ہے وہ تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دیکھیں کہ آپ نے امت مسلمہ میں اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے جماعتیں اور تحریکیں تب چلتی ہیں کہ جب ایک دوسرے کی خیر خواہی ہو، اور اگر ایک دوسرے سے لڑیں تو پھر تو ایک گھر بھی تباہ ہو جاتا ہے، تو قوموں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اگر دو بھائی لڑیں گے تو تباہ ہو جائیں گے،
اگر ایک خاندان لڑے گا تو تباہ ہوگا، ایک محلے کے اندر لڑائی ہوگی تو آخر تباہی ہوگی، ملک کے اندر ہوگی تو دو ملک لڑیں گے تو تباہ ہوں گے۔ تو اے مسلمانوں، کیا ہم حضور کی اس وصیت کو بھول گئے کہ تمہارا سب سے بہترین کسی کے لیے تحفہ یہ ہے، سب سے بہترین بلائی یہ ہے، تمہاری ہمدردی یہ ہے کہ اس کو کہو یار آخرت کی بلائی کا قبر کوئی سنوار لے، اپنی قبر کے لیے کوئی کام کر جس میں تیری بہتری ہے۔ اگر ہر بندہ اپنی آخرت کے لیے کام کرے تو پھر لڑائی اور جھگڑے کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ اور لڑائی تو ساری نفس کی ہے، لڑائی تو ساری پیسے کی ہے، لڑائی تو ساری مفادات کی ہے۔ اور جب بندے کو پتہ چل جائے کہ اس مفاد سے میری قبر خراب ہوگی اور اس مفاد سے میری آخرت خراب ہوگی، اس کو یہ بتا دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اس کی زندگی سنور جائے۔ دیکھو یہ ہماری جماعت کے لیے، تحریک کے لیے یہ کتنی بڑی ایک اصول بیان کر دیا۔ تم اگر اپنا اتحاد قائم رکھنا چاہتے ہو، اگر اپنی تحریک کو قائم رکھنا چاہتے ہو اور عزت اور وقار حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو آخرت یاد دلائے، خود بھی عمل کرے اور اسے بھی کہے کہ تم آخرت پر عمل کرو، آخرت کی بہتری کے لیے چلو، اب قبر کی بہتری کے لیے آگے بڑھو۔ پھر فرمایا کہ فَإِن وَإِن يَأْمُرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ، اور ایک بندے کی ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے بلائی یہ ہے اور اس کی ہمدردی بہترین یہ ہے کہ اسے اللہ کے تقوی کا حکم دے، کہے کہ اللہ تعالی کا جو تقوی کا ہمیں اللہ پاک نے حکم دیا اس پر عمل کر، آخرت کی یاد دلائے، آخرت پر ابھارے، اور دوسرا اسے تقوی کا کہے۔ اور تقوی کیا ہے آگے بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا، تو مختصر تقوی یہ ہے ہر قسم کا گناہ چھوڑ دینا اور ہر نیکی کرنا۔ بعض گناہوں کو چھوڑ دو اور نیکیاں اختیار کرو۔ گناہ وہ ہے کہ جسے اللہ پاک نے منع کیا، اور نیکی وہ ہے کہ جس کا رسول نے حکم دیا۔ یعنی کوئی تقوی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری سمجھ میں نہ آئے، ہر وہ بات جو نیکی ہے وہ کرنا، ہر وہ گناہ جس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہے اس کو چھوڑ دیں۔ تو آپ یعنی دیکھیں کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اگر تم نے اتحاد قائم رکھنا ہے، اگر تم دنیا میں عزت، اور آگے چل کر آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ بندے کی عزت اور وقار وہ صرف آخرت کی تیاری اور تقوی کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ وَإِن يَأْمُرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ، کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے بلائی یہ ہے کہ اسے تقوی کا حکم دے۔ فَاحْذَرُوا مَا حَذَرَكُمُ اللَّهُ، اے لوگوں ان چیزوں سے بچو جن سے اللہ پاک نے بچنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دو کہ جن چیزوں سے اللہ پاک نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ ذرا بندہ دیکھے کہ یہ حکم دینے والا کون ہے۔ لوگ تو حکومتوں کی باتیں مان لیتے ہیں، اللہ پاک کی ذات مبارکہ وہ ہے مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہ بادشاہیوں کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، وہ تنزل الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے شاہی وہ چھین لیتا ہے، اور جو تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ذلت عطا کر دیتا ہے۔ تو اتنا بڑا بادشاہ، ہم اس کے بنائے ہوئے بادشاہوں سے تو ڈرتے ہیں، حاکموں سے ڈرتے ہیں، لیکن بنانے والے سے نہیں ڈرتے۔ وہ بنانے والا زمین اور آسمان کا مالک یہ کہتا ہے، سمندروں کا مالک یہ کہتا ہے، بادلوں کا مالک یہ کہتا ہے، رزق دینے والا ہمیں وہ یہ کہتا ہے فاحذروا ما حذرکم اللہ، ان باتوں سے رک جاؤ جن سے اللہ پاک نے روکا ہے، جس سے اللہ پاک نے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ۔ اور فرماتے ہیں ولا
افضل من ذالک نصیحتا ولا افضل من ذالک ذکرا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس سے بہترین نصیحت کوئی نہیں دنیا میں۔ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو وہ آخرت یاد دلائے اور تقوی یاد دلائے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ ولا افضل من ذالک ذکرا، اور پھر حضور فرماتے ہیں اس سے افضل ذکر بھی کوئی۔ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس کو افضل ترین ذکر کے ارشاد فرمایا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے کریں، اس نے اپنی قبر میں، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اگر ہم زیادہ نہیں تو صرف اپنی اولاد پر ہی فوکس کر لیں، اپنے صرف دوستوں پر ہی کر لیں تو بڑا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے آقا نے تو فرمایا کہ اس سے ولا افضل من ذالک ذکرا، اس سے بہترین اور افضل ذکر ہی کوئی نہیں کہ آپ کسی مسلمان کی خیر خواہی کریں۔ اور خیر خواہی کیا ہے کہ اس کو آخرت پر لگا دیں اور اس کو تقوی کی نصیحت کر دیں۔ اگر آپ کے کہنے سے کسی کی آخرت درست ہو گئی اور کسی کو تقوی مل گیا تو اس سے بہترین اور کوئی ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے آقا کے الفاظ کے اندر یعنی آپ اس کو دیکھیں کہ یہ ایک قوم کے لیے، ایک تحریک کے لیے اور ایک جماعت کے لیے یہ کتنی چیزیں ضروری ہیں۔ اگر ایک جماعت کے اندر یہ چیزیں آ جائیں کہ وہ صرف اور صرف ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، اور خیر خواہی بھی وہ جو ہمارے آقا نے بیان فرمائی، اگر یہ خیر خواہی آ جائے تو جماعت مضبوط ہوتی ہے، قوم مضبوط ہوتی ہے، خاندان مضبوط ہوتے ہیں، پوری کی پوری تحریک مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری تباہی اور بربادی اسی میں ہے کہ ہم نے حضور کی یہ جو پہلا خطبہ تھا اسے چھوڑ دیا، اس پر ہمارا عمل ہی کوئی نہیں۔ یعنی ہمارے آقا نے جو ہمیں جماعتی طور پر اور مسلمانوں کو مضبوط ہونے کے لیے جو لاہ عمل دیا، جو طاقت اور قوت کے لیے لاہ عمل دیا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اور ہم جو ہے وہ دوسری باتوں میں پڑ گئے۔ ہم نے کہا کہ شاید ایٹم بم بنائیں گے تو ہو جائے گا۔ ایٹم بم بھی ہم کہتے ہیں کہ بناؤ، لیکن اصل ہماری قوت جو ہے وہ اتحاد اور اتفاق ہے۔ اصل قوت جو ہے وہ کسی تحریک اور قوم کی وہ اتحاد اور اتفاق ہوتا ہے، اور اتحاد اور اتفاق جو ہے بغیر خیر خواہی کے نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں تو فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ لِمَنْ عَمِلَ بِهِ عَلَى وَجْلٍ وَمَخَافَةً مِنْ رَبِّهِ۔ اور پھر آپ نے آگے جو بات ارشاد فرمائی، یہ آخری بات، پھر خطبہ انشاءاللہ زندگی رہی تو صحت اور زندگی اگلے جمعے پورا کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو بھی تم نے کام کرنا ہے صحیح نیت کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ سے کے خوف کے ساتھ کرنا ہے۔ فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ بھئی تم نے نصیحت کر دی تو تم بری ہو گئے، نہیں، نیت بھی درست کرنی، اندر سے درست کرنا۔ یہ حضور نے فرمایا تقوی کی نصیحت کرنی ہے یا جو بھی کسی کو بات کرنی ہے وہ اللہ کے خوف سے، یعنی نیت درست کر کے کرنی۔ اگر تمہارے دل کے اندر خوف نہ ہوا، اللہ کے لیے نہ ہوا، کسی اور بات کے لیے نہ ہوا، تو پھر وہ انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ ہمارے آقا سرور کائنات کا مقصد یہ تھا کہ نماز بھی پڑھنی ہے تو پہلے نیت درست کریں، نصیحت بھی کرنی ہے تو تمہارا اندر درست ہونا چاہیے، اور کسی کو تقویٰ کے لیے کہنا ہے تو اپنا پہلے اندر درست کریں، ورنہ پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وما علینا۔ درس مکتوبات امام ربانی روزانہ بعد نماز عصر تا مغرب، دارالحدیث دارالعلوم نقشبندیہ امینیہ المعروف گول مسجد 477 ماڈل ٹاؤن میں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی محمد نصرت اللہ مجددی مدظ اللہ العالی ارشاد فرماتے ہیں، شرکت فرما کر اپنے علمی و ادبی ذوق کو دوبالا کریں۔ درس مکتوبات اور بیانات کی سی ڈیز ڈی وی ڈیز حاصل کرنے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔
03006429 512 0345655030 6